میں نے آپ کو ایک مرتبہ پہلے بھی سنایا تھا، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بہت مختصر کر کے ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے 12 برس سے زیادہ خلافت کے فرائض انجام دیے۔ 2.25 سال حضرت ابوبکر نے، 10 سال کچھ مہینے حضرت عمر نے، اور 12 سال کچھ مہینے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی نے کچھ برس، 30 سال حضرت امام حسن کے 6 مہینے ملا کر پورے ہو جاتے۔ حضرت عمر کے زمانے میں 44 ملک فتح ہوئے، 27 لاکھ مربع میل کا علاقہ اسلامی سلطنت میں داخل ہوا۔ دنیا میں اسلام کی دھاک بیٹھی۔ حضرت عثمان غنی نے جب خلافت کا منصب سنبھالا، 6 برس پہلے بہت ہی اچھے گزرے۔ جو بعد کے 6 برس ہیں ان میں بہت سے مسائل اور فتنوں کا سامنا ہوا۔ یہ بات کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، جنہوں نے نہیں سنی وہ سن لیں، فرقے کیسے بنے اور آج یہ جو مصیبت ہم پر مسلط ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس فتح کر لیا تھا۔ خیبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں فتح ہو چکا تھا۔ یہ یہودیوں کے بڑے مقام تھے، سینٹر تھے، مرکز تھے جو مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے۔ یہودیوں کے پاس اب کوئی مرکز بھی نہیں تھا، کہیں حکومت بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ عبداللہ بن سبا نام ہے، اس کے گروپ کو، ٹولے کو سبائی ٹولہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا۔ ابن سبا، یہ سبا جو تھا جس کی وجہ سے سبائی کہتے ہیں، یہ ابن سبا یہودیوں کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا۔ اپنے علاقے واپس نہیں لینے، حکومت نہیں کرنی۔ ان کا کیسے کریں؟ مسلمان دیکھو بہت زیادہ ہیں، ہمارے علاقے چلے گئے، ہم تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا میں تمہارے علاقے بھی واپس دلوا دوں گا اور تمہاری حیثیت بھی بحال کرا دوں گا، پھر تم بڑے ہو جاؤ گے، مالدار بھی ہو جاؤ گے اور زیادہ۔ ان کا کیسے؟ اس نے کہا جو میں کہوں وہ کرتے رہو، کام کروں گا میں، پیسے لگانے ہیں تم نے، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ سن رہے ہیں نا آپ دھیان سے؟ اس نے ان سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے کہا تجوریاں ہماری یہ رکھی ہیں، جتنے چاہیں لے لے، کام کر کے دکھا۔ اس شخص نے چند لوگ ساتھ ملائے اور وہ علاقے چنے جہاں ابھی نیا نیا اسلام پہنچا تھا، لوگوں کو پوری معلومات نہیں تھی، صحابہ کی تعداد بھی وہاں نہیں تھی، مسلمان ہوئے لوگ لیکن وہ صحابہ کے بعد، تو ابھی نئے نئے لوگ تھے اور ان کی معلومات بھی کم تھی۔ ان میں جا کر اس نے درس دینے کے بہانے لوگوں کو جمع کرنا، درس سنو، نئی نئی باتیں شروع کی، ایسی باتیں کہ لوگ بحثوں میں پڑ جائیں۔ لوگ نماز روزے کے پابند تھے، اپنے طریقے پہ تھے، اس نے جا کے نئے نئے مسئلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا؟ کہاں جی آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضور کیوں نہیں آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ تو آئیں اور نبی نہ آئیں، یہ کیسی بات؟ لوگوں کو سوچ میں ڈال دیا، بحث کرو۔
ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے. حضور کے وصی حضرت علی ہے. پھر یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کیوں آئے ہیں خلیفہ بن کے؟ سن رہے ہیں باتوں کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ سن رہے ہیں؟ یہ معاد کا مسئلہ، دوسرے اس طرح کے مسئلے ایک تفصیل کتابوں میں موجود. اس نے لوگوں کو 4 آدمی وہاں بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گئے، 6 وہاں کرنے لگ گئے، 10 وہاں کرنے لگ گئے. وہ یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے عمل کو چھوڑوائیں، ان کے عقیدے کی جو پختگی ہے اس کو کمزور کریں، ان کو الجھا دیں، یہ آپس میں الجھنے لگ جائیں اور ہم دوبارہ ان کو قابو کر سکیں. کیونکہ جب یہ ایک نہیں رہیں گے تو پھر ان سے مقابلہ آسان ہو جائے گا. پالیسی آپ کو سمجھ میں آئی؟ کس کی پالیسی ہے؟ یہودیوں کی. کن کی؟ یہ آپ کو سنا رہا ہوں، کتابوں میں موجود ہے. یہ جھگڑے شروع کر دیے، مسلمانوں کو لڑوانا شروع کر دیا. حاکم کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ. تو پھر یہ لوگ حکومت کیوں کر رہے ہیں؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت علی کے سامنے یہ بات کی گئی، فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل. جو کلمہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں وہ سچا ہے، مگر جو اس سے مراد لے رہے ہیں وہ باطل ہے. جس قرآن میں یہ ہے ان الحکم الا للہ، اسی میں ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. جب تمہیں لوگوں میں حاکم بنایا جائے، فیصلہ کرنے والا، تو پھر عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اسی قرآن میں ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. تو ایک آیت کو لے لینا، باقی کو چھوڑ دینا. یہ فتنہ بھی وہاں سے شروع ہوا ہے. آج جو مسلمان کہلا کر لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ سارے فتنے وہاں سے چلے. مدینہ منورہ میں ان لوگوں نے سازش کرنی تھی، مسلمانوں کے مرکز کو توڑنا تھا. حضرت عثمان پر الزام لگا دیا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو حکومت دیتے ہیں. صوبوں کا گورنر انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنی قوم برادری والوں کو بنایا ہے. یہ بات پھیلا دی. بنو امیہ کے لوگ زیادہ ہیں، فلاں زیادہ ہیں. صحابہ نے جب دیکھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو لوگوں نے اس پر کان نہیں دھرے، مگر عام لوگوں میں پروپیگنڈا کر کے نفرت ڈالنا، فتنہ کرنا شروع کر دیا. مصر نیا نیا فتح ہوا تھا. وہاں کے گورنر تھے عمر بن عاص. ان کے بارے میں شکایتیں کیں، وہ یوں کرتے ہیں، وہ وہاں کرتے ہیں. انہوں نے حضرت عثمان کے لگائے ہوئے دیگر جو عہدیدار تھے ان کے خلاف بھی شکایتیں. عبداللہ بن سرح جو وہاں گورنر بنائے گئے تھے، ان کو بنا دیا گیا تھا، ان کے خلاف شکایتیں. ہنگامہ آرائی. کیا چاہتے ہو؟ جی عبداللہ بن سرح کو معزول کیا جائے اور اس کی جگہ محمد بن ابو بکر کو گورنر بنایا جائے. لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا ایک شخص کی وجہ سے فتنہ اگر ہو رہا ہے تو اس کو ہٹا دیجئے تاکہ امن ہو جائے. آپ نے لکھ دیا عبداللہ بن سرح کو معزول کیا جاتا ہے، اس کی جگہ محمد بن ابو بکر کو گورنر مقرر کیا جاتا ہے. مہر لگا دی اور وہ تقرر نامہ محمد بن ابو بکر کے حوالے کر دیا. وہ لشکر لے کر جا رہے ہیں مصر کے، وہاں جا کر گورنری سنبھالیں گے. راستے میں ان کو ایک شخص نظر آیا جو قافلے سے الگ جا رہا تھا. انہوں نے دیکھا، قافلے والوں نے، یہ ایک شخص الگ جا رہا ہے، کون ہے؟ قریب گئے تو دیکھا وہ حضرت عثمان کا غلام تھا. اس کو پکڑا، لے آئے.
اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس ایک خط نکلا کہ محمد بن ابو بکر آ رہے ہیں، ان کو گورنری کا تقرر نامہ دیا گیا، ان کو گورنری نہ دینا، چارج نہ دینا، اختیار نہ دینا، بلکہ ان کو قتل کر دینا، اور نیچے حضرت عثمان کی مور لگی ہوئی ہے۔ یہ پریشان کہ ہمیں دیا ہے کہ ہم گورنر بنیں، اور ادھر دیا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے۔ غلام بھی حضرت عثمان کا ہے، جانور جس پہ سواری کر رہا ہے وہ بھی حضرت عثمان کا۔ ان کے اندر حضرت عثمان کے خلاف غصہ بھر گیا، بجائے آگے جانے کے 3 دن میں یہ لوگ مدینہ واپس آ گئے، اور انہوں نے آ کر گھیراؤ کر لیا۔ حضرت عثمان سے کہا کہ یہ خط آپ کا، اور یہ مہر آپ کی، یہ غلام آپ کا، آپ نے قتل کا حکم دے کر اپنا خون ہم پر حلال کر دیا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کو خبر ملی، سب آئے۔ معاملہ کیا ہے؟ یہ غلام آپ کا ہے؟ جی میرا ہے۔ یہ مہر آپ کی ہے؟ فرمایا بالکل اسی طرح کی بنی ہوئی ہے، مگر میں نے یہ خط نہیں لکھا۔ یہ جو محمد بن ابو بکر کے قتل کا خط ہے یہ میں نے نہیں لکھا، مہر میری لگائی گئی ہے، غلام میرا استعمال ہوا ہے، مگر میرا اس میں کوئی دخل نہیں۔ وہ مہر کس نے لگائی تھی؟ وہ خط کس نے لکھا تھا؟ آپ سب کو جاننے کا شوق ہوگا۔ یہ حرکت تھی مروان کی۔ کس کی؟ اونچی مروان۔ شاہ عبدالعزیز نے اس کے نام کے ساتھ لعنت بھیجی اس پہ کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بہت کہنا چاہیے جس کو آج کل کی زبان میں آپ کرپٹ کہتے ہیں، بگڑا ہوا، بہت ہی خراب شخص، اس نے یہ سازش کی تھی۔ حضرت عثمان قسم اٹھا لی، صحابہ کو یقین آ گیا کہ حضور کے جنت میں ساتھی ہیں حضرت عثمان۔ کتنی آیتیں ان کی شان میں، حضور کے فرمان، انہوں نے ان کے حلف پر یقین کر لیا اور بتا دیا کہ غلام استعمال ہوا ہے، مگر یہ خط حضرت عثمان نے۔ لیکن وہ تو چاہتے تھے فساد، سبائی ٹولہ، وہ تو امن نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا نہیں جی ہم قصاص لیں گے۔ حضرت عثمان کے گھر کے گرد گھیرا، حصار، پڑاؤ ڈال دیا۔ 2 مہینے تک حضرت عثمان کو ان کے گھر میں نظر بند رکھا گیا۔ کربلا میں 3 دن پانی بند ہوا تھا، حضرت عثمان پر 2 مہینے پانی بند رہا۔ خلیفہ ہیں، حکم دے سکتے ہیں فوج کو، لیکن فرمایا میں نبی کے شہر میں خون ریزی نہیں ہونے دوں گا، اور حضور نے فرمایا تھا صبر کرنا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب دیکھا حالات بگڑ رہے ہیں، اپنے شہزادوں امام حسن حسین کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے حضرت عثمان کے گھر پہ پہرا دینا، دیکھنا کوئی اندر داخل نہ ہو، کوئی شرارتی اندر نہ جانے پائے۔ ادھر یہ لوگ شور مچاتے، ہر وقت آوازیں لگاتے۔ یہ جس کو آپ کے ہاں دھرنا کہتے ہیں نا، یہ پہلا دھرنا تھا جو بلوائیوں نے حکومت وقت کے خلاف دیا تھا، صحابی کے خلاف دھرنا دیا ہوا ہے۔ روز شور ہو رہا ہے، لوگوں کو گھروں سے نکال نکال کے ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں کہ ہم حضرت عثمان کو قتل کرنا ہے، ہمارا ساتھ دو، دیکھو حضرت عثمان نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا حضرت علی کو، ہمارا پانی بند ہے۔ انہوں نے بمشکل 1 مشکیزہ، وہ بھی بڑی مشکل سے حضرت عثمان کے گھر میں بھجوایا 2 مہینے میں۔ کتنی تکلیف ہوگی، کتنی بڑی ہستی جس نے مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی، مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں لے کر وقف کیا، اسی کا پانی بند کر دیا۔ حضرت عثمان غنی اپنے گھر میں محصور
ان ظالموں نے دیکھا کہ اس طرح تو وقت گزرتا جائے گا، اور دروازے پہ حسنین کریمین پہرا دے رہے ہیں۔ ان میں سے بلوائیوں نے ارادہ کیا، چند افراد نے، یہ لوگ پچھلے دروازے سے، پچھلی دیوار سے دیوار پھاند کر حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت عثمان غنی اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ گئے، ان میں سے ایک شخص نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ لی۔ حضرت عثمان نے فرمایا تیرا باپ اگر تجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھتا تو پسند نہ کر۔ انہوں نے داڑھی چھوڑ دی، پیچھے ہٹ گئے۔ یہ ظالم برے ارادے سے آئے تھے، تلواریں لے کر آئے تھے۔ حضرت عثمان غنی کی اہلیہ محترمہ نے شور مچایا، حضرت امیر المومنین کو قتل نہ کرو، لیکن ظالموں نے وار کر دیا۔ حضرت عثمان کے خون کے چھینٹے اس قرآن کریم کے نسخے پر پڑے جو آپ پڑھ رہے تھے۔ آپ کی داڑھی خون سے بھر گئی۔ آپ کی اہلیہ نے شور مچایا، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا، امیر المومنین کو قتل کر دیا۔ وہ لوگ جو قاتل تھے وہ بھاگ گئے۔ آپ کو زخم لگے، پانی پیش کیا گیا، فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا تھا روزہ میرے پاس آ کے کھولنا۔ آپ نے اس حالت میں پانی نہیں پیا۔ آپ کو مظلومانہ، یعنی کتنا بڑا ظلم ہے آپ پر، آپ مظلوم ہیں، آپ کو شہید کیا گیا۔ ظالموں نے اس پر بھی بس نہیں کی، آپ کے جنازے پر پتھر مارے، جنت البقیع کی باؤنڈری میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، اس کے باہر دفن کیا گیا۔ وہ حصہ بعد میں جنت البقیع میں داخل ہوا۔ یہ میں نے آپ کو بہت مختصر کر کے سنایا، کیوں؟ کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ فرقوں کی ابتدا کیسے ہوئی۔ مسلمانوں کو باہمی طور پر لڑوانے آج تک جھگڑے چلے آ رہے، مسلمانوں کو ایک جگہ ایک موقف پر جمع نہیں ہونے دیا جا رہا۔ کچھ اصولی اختلاف ہیں، کچھ فروعی اختلاف ہیں، اس طرح بھیڑوا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی قوت کو منتشر یعنی بکھیر دیا گیا ہے، تتر بتر کر دیا گیا ہے۔ یہ شیرازہ بندی کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ پھر جمع ہو جائیں۔ یہ اگر جمع ہو گئے، ان کی توجہ ہم پر ہو جائے گی، ان کو آپس میں لڑوائے رکھو۔ یہ ان کی سازش، اور ہمارے ہی لوگ آلہ کار بنے ہوئے۔ آج جھگڑے ہیں، انگریز نے دیے ہوئے جھگڑے یہودیوں کے، آج تک وہ مسلمانوں کو لڑواتے ہیں۔ باقاعدہ بندے تیار کیے جاتے ہیں، ہوتے وہ کافر ہیں، ان کو مسلمانوں جیسا لباس اور طریقہ، زبان سکھائی جاتی ہے، مسئلے سکھائے جاتے ہیں، مسلمانوں میں بھیجا جاتا ہے۔ آپ کے علاقوں میں پکڑے گئے ہیں، پاکستان میں ایک امام مسجد پکڑا گیا، وہ یہودی تھا، کتنے عرصے سے وہ چلا آ رہا تھا۔ اسی طرح باقاعدہ تیار کر کے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ فرق ہی نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اس کو قرآن بھی پڑھ رہا ہوگا، دوسری باتیں بھی کر رہا ہوگا، مگر ساتھ میں کوئی نیا مسئلہ چھیڑ کے فتنہ ڈال رہا ہوگا۔ ہم لوگ لڑوائے جا رہے ہیں اور ہم لڑ رہے ہیں۔ کشمیر، فلسطین، شام، عراق، یمن، لیبیا، افغانستان، 56 سے زیادہ ملک ہیں اسلامی، ایک نہیں ہے۔ کشمیر کے مسلمان 72 برس سے کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کو آزادی نہیں دی جا رہی۔ اگر وہی علاقہ یہودیوں کا یا عیسائیوں کو ہوتا، ساری دنیا جمع ہو جاتی، لیکن آج مسلمان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ آپ کے سامنے حالات۔ آج پہلی مرتبہ سلامتی کونسل کی میٹنگ ہوگی، وہ بھی اجلاس نہیں ہوگا، باقاعدہ میٹنگ ہوگی صرف۔ کیوں؟ کہ مسلمان قوت نہیں ہے۔ 10 مسلمان ملک مل کر اگر ایک آواز ہو جاتے، دنیا کو پیغام جاتا، مگر نہیں جی، کاروبار ہے، تعلق ہے، اسلام کو نہیں دیکھ رہے، دین کو نہیں دیکھ رہے، دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟
یہی کمزوری. وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، اور ہم ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ہمارے ہاں کتنی چیزیں ہیں جو ان کی ہم استعمال کر کے ان کو روز ان کی جیبیں بھر رہے ہیں. ان کی مصنوعات دیکھ لیں، ان کی دوسری چیزیں، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ہم انہی کی زیادہ. حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، تسبیح کہاں سے آئی ہے جی؟ فلانے ملک سے آئی ہے. جانماز کہاں سے آئی ہے؟ فلانے ملک سے آئی ہے. کپڑا کہاں سے آیا؟ فلانے ملک سے آیا. ٹوپی کہاں سے آئی ہے؟ فلانے ملک سے آئی. ہم مسلمان ملک کی چیزیں بھی نہیں لے رہے، سب دوسرے دنیا کو فائدہ. سفر کرتے ہیں، ڈالر پاؤنڈ خرچ ہوتے ہیں، وہ بھی غیروں کو فائدہ. آج مسلمان کا دوست نہیں ہے. کبھی سوچا، غور کیا؟ یہ میں نے اس لیے بات سنائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری توجہ کس طرف ہے. ہمارے بھی بہت سے لوگ سوچنے لگ گئے ہم تو ٹھیک ہے نا، ہمارے ملک میں ٹھیک ہے. ہاں، اگر تم دوسرے مسلمان کا درد نہیں کرو گے، کل یہی وقت تم پر آئے گا، پھر تمہارا درد کوئی نہیں کرے گا. حدیث شریف ہے، مسلمان مل کر ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے کسی حصے میں درد ہو، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. کیا ہمارا یہ حال ہے؟ پوچھ رہا ہوں. ہماری غیرت اب نہیں جاگتی. کیوں؟ لقمہ حرام کھاتے ہیں. وہ لقمے کھاتے ہیں جو یا تو کمائے صحیح نہیں ہوئے یا پھر ہماری غذائیں جیسی ہو گئیں. ہمیں کیا کیا کھلایا پلایا جا رہا ہے. گدھے کتے تو آپ کے سامنے گواہیاں آ گئیں، آپ کو کھلائے جا رہے ہیں. سور کھلایا جا رہا ہے، آپ کو کیا کیا پلایا جا رہا ہے. چاکلیٹ کے نام پر، جوسز کے نام پر، ٹافیوں کے نام پر، کیا کیا چیزیں بنا کے ہمارے ہاں بھیجی جا رہی ہیں، اور ہم غور نہیں کر رہے اور شوق سے کھا رہے ہیں. نتیجے میں غیرت کہاں سے جاگے گی؟ سوچیں، غور کریں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہر رسول میں امن چاہتے ہیں. حالانکہ خلیفہ وقت ہیں، فوج کو حکم دیتے، وہ ان کا صفایا کر دیتے، لیکن فرمایا میں مدینہ منورہ میں خون ریزی نہیں کروں. اتنے بڑے محسن، اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. اور آج بھی کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر حضرت عثمان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ان لوگوں نے اپنی زندگی یہی سمجھی ہوئی ہے، نیکی یہی ہے کہ ان تین صحابہ کے خلاف باتیں کرنا اور ان کو برا بھلا کہنا. ان کی ساری زندگی کا محور ہی یہی ہے. کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف باتیں کر کے، یہ سب کون ہیں؟ یہ سارے وہی سبائی ٹولے ہیں، وہی سارے مسئلے ہیں. جو وہ کرتے تھے یہ وہ کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے دوست اونچی اونچی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اور ہم انہی سے دوستی کو اہمیت دے رہے ہیں. بتائیے، قرآن کے خلاف کر کے کیا ہم کامیاب ہوں گے؟ پوچھ رہا ہوں. مشرک سے تو استعانت بھی نہیں کرنی چاہیے، صاف منع کیا گیا اس سے. مسلمان سے استعانت کرتا ہے، مدد لیتا ہے، مگر ہمارا سارے کا سارا دار و مدار یہاں کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگا رہا. کوئی کہے غوث پاک سے مدد تو شرک کا فتویٰ آ جائے گا. نہیں، یہود و نصارہ کی بات کریں تو کوئی شرک کا فتویٰ بھی نہیں. فلانا ملک مدد نہیں کرے گا تو ہم نہیں جیت سکتے، فلانا ملک مدد نہیں کرے گا تو ہم نہیں جیت سکتے. یہ حال ہو گیا. سوچیں، میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اندر نہیں اترے گا. آپ کی زندگی کی ڈگر وہی رہے گی، لیکن کل کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے بتایا نہیں تھا.
کسی نے سمجھایا نہیں تھا، یہ نہیں کہہ سکیں گے. اس لیے سنا رہے ہیں کہ شاید زندگی میں کچھ تبدیلی آ جائے. ہم اپنی ذات سے شروع کریں تاکہ بارش کا پہلا قطرہ بنے، پھر پیچھے اور اللہ تعالی مدد کرنے والا. مگر ہم ارادہ ہی نہیں کرتے. مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. یہ یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں. میں نے آپ کو صرف اس کی جھلک دکھائی.